نواسے رسول، جگر گوشہ بطول، حیدر کرار کے آنگن کا پھول، اصحاب کسا سرداران بہشت خدا، جن کی تربیت کریں خود محمد مصطفیٰ، جو دنیا میں ہو شبیہ احمد مجتبی، جن کو فرزند رسول قرار دیں خود خدا، جن سے محبت کا تقاضا ہے پوری زندگی، جن کا ایک عمل ہمارے لیے ہے سبق بندگی، جو نانا کے دین کو خلافت پر فوقیت دیں، جو شہادت کو گلے لگا لیں لیکن اپنے قاتل کا نام تک نہ لیں۔ آج 15 رمضان المبارک حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے آپ کی آمد کی بشارت آپ کی ولادت سے پہلے ہی دنیا میں بھیج دی تھی۔ حضرت ام الفضل سے روایت ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک کا ایک ٹکڑا ان کے گھر آ پہنچا ہے۔ انہیں اس خواب سے بڑی پریشانی لاحق ہوئی، نبی کریم کی مجلس میں حاضر ہوئیں، خواب بیان کیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ام الفضل تم نے اچھا خواب دیکھا ہے، ان قریب فاطمہ کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوگا اور تم اپنے بیٹے قسم کے ذریعے آنے والے دودھ سے اس کی بھی پرورش کرو گی۔ پھر ایسا ہی ہوا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر امام حسن کی ولادت ہو گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ عرب میں اس سے پہلے کسی بچے کا نام حسن نہیں تھا۔ یقیناً اس نام کا انتخاب اس دنیا میں تو نہیں بلکہ کسی اور بارگاہ میں ہوا ہوگا۔ محبوب خدا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی آپ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ کو کاندھے پر بٹھا کر چلتے، سجدے میں ہوں اور امام حسن آ جائیں تو سجدہ طویل ہو جاتا تھا۔ خطبے کے دوران امام حسن پر نظر پڑ جائے تو خطبہ موقوف کر کے نیچے آتے اور امام حسن کو اپنی گود میں بٹھاتے۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور حسنین کریمین کشتی کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ اس دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار امام حسن کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں کہ ابا جان، آپ حسن کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں لیکن وہ تو بڑے ہیں۔ اس پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین بھی یہ کھیل دیکھ رہے ہیں، وہ حسین کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں اور میں حسن کا حوصلہ بڑھا رہا ہوں۔ جنت کے سردار صبت رسول اللہ ریحانت الرسول کی فضیلت اور شان صحابہ بھی اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز ہو رہی ہے، مولا علی نے بھی ساتھ ادا کی ہے۔ جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو امام حسن سامنے کھڑے نظر آتے ہیں۔ صدیق اکبر انہیں اپنے کاندھوں پر اٹھا لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے علی، یہ صاحبزادے آپ کے ہیں لیکن چہرہ انور مصطفیٰ جیسا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں بے شک ایسا ہی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا، اور تاریخ گواہ ہے کہ پھر ہوا بھی کچھ ایسا ہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلافت کا زمانہ 30 سال بیان فرمایا، اور یہ 30 سال حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے ہی پورے ہوتے ہیں۔ لہٰذا حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں شامل ہیں۔ امام حسن کی خلافت میں ان سے 40,000 افراد نے بیعت کر لی، لیکن جب امام حسن نے دیکھا کہ اسلامی سلطنت میں انتشار جنم لے رہا ہے، اگر امت کو یکجا نہیں کیا گیا تو اس سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے، نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ جنگ بھی ہو سکتی ہے، انہوں نے 41 ہجری میں حضرت معاویہ سے نہ صرف صلح کی بلکہ حکومت سے علیحدگی بھی اختیار کر لی۔ امام حسن نے کرسی پر امت کے مفاد کو ترجیح دی، انہوں نے اقتدار پر ایک مسلمان کے خون کی حرمت کو برتر جانا، اور آج ہمارے حکمران ہیں جو اقتدار کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہیں، مخالف سے ہاتھ ملانے کے بجائے اس سے انتقام لینے کو تیار ہیں، مینڈیٹ تسلیم کرنے کے بجائے کسی بھی طریقے سے اس کو اقتدار سے بے دخل کرنے کے پلان بناتے رہتے ہیں، اور اس سب میں نقصان عوام کا ہوتا ہے، ریاست کا ہوتا ہے، معیشت کا ہوتا ہے۔ آج کے دن ناظرین بس یہ یاد رکھیے کہ اگر آپ امام حسن سے محبت کریں گے تو کائنات کی تمام مخلوق آپ سے محبت کرے گی، اور جس نے امام حسن کو ناراض کیا بے شک وہ دونوں جہانوں میں رسوا ہوا۔